بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ تلاوت کیسے کریں؟ یہ ایک پریکٹیکل ویڈیو ہے۔ سجدہ تلاوت کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اس میں ہاتھ اٹھانے ہیں کہ نہیں؟ نیت کیسے کریں گے؟ ہاتھ باندھنے ہیں یا نہیں باندھنے؟ سجدے میں کون سی تسبیح پڑھنی ہے؟ کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں؟ اور اسی طرح سجدہ کرنے کے بعد اٹھ کر بیٹھیں گے، تشہد، دعا اور درود پڑھ کر سلام پھیریں گے یا نہیں؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، ہم آج اس کے بارے میں مکمل جانیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سجدہ تلاوت کے متعلق آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوال باقی نہیں رہے گا، تمام کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ سجدہ تلاوت قرآن مجید پڑھنے والے پر اور آیت سجدہ سننے والے پر دونوں کے اوپر سجدہ تلاوت ادا کرنا واجب ہے۔ یعنی جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور وہ آیت آ جائے جس میں سجدہ ہے، تو جو تلاوت کرنے والا ہے اور جو تلاوت سننے والا ہے دونوں کے اوپر سجدہ تلاوت ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اور قرآن مجید میں ٹوٹل 14 آیات سجدہ ہیں۔ اگر کوئی شخص آیت سجدہ پڑھتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ تلاوت ادا کرنا واجب ہے۔ تو سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ جب بھی آیت سجدہ پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ کے اوپر سجدہ تلاوت ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، سجدہ تلاوت الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی جب بھی آپ نے آیت سجدہ پڑھی ہے اسی وقت کر لیں، لیکن اگر اس وقت نہیں کرتے اور مکمل قرآن پاک ختم کر لیا تو 14 سجدے ایک ساتھ بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن افضل یہ ہے کہ جب آپ نے آیت سجدہ پڑھی، جب آپ کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا تو فوراً ہی آپ سجدہ تلاوت ادا کریں، یہ سب سے افضل ہے۔ لیکن اگر ممکن نہیں ہے، مان لو آپ زبانی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، وضو نہیں تھا یا جگہ ناپاک تھی، صاف جگہ نہیں ہے، آپ گھر کے باہر ہیں اور ممکن ہے مکروہ وقت ہو، آپ سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے، تو آپ بعد میں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وقت مکروہ نہیں ہے، آپ باوضو جگہ پر ہیں، جگہ بھی پاس ہے، تو افضل ہے کہ آپ فوراً ہی سجدہ تلاوت کر لیں، لیکن بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ اصل میں نیت دل کا ارادہ ہے۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں سجدہ تلاوت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ دل میں ارادہ کر لیں کہ سجدہ تلاوت کر رہی ہوں، بس نیت کرنے کے بعد آپ قبلہ رخ جائے نماز پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ نے تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے، یعنی کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے یا ہاتھ اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر کہہ کر سیدھے سجدے میں چلے جائیں گے۔ کھڑے ہو کر سجدہ کرنا سنت ہے، ویسے بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ تکبیر کہتے ہوئے، کھڑے ہو کر تکبیر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو ہمارا سجدہ تلاوت ادا ہو چکا ہے۔ اس میں نہ بعد میں اتحیات بیٹھنا ہے، تشہد بھی نہیں پڑھنا، درود بھی نہیں پڑھنا، سلام بھی نہیں پھیرنا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سلام پھیرنا ہے، تشہد، درود، دعا پڑھ کر سلام پھیریں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بالکل سمپل کھڑے تھے، سیدھے سیدھے کھڑے ہو گئے، نیت کر لی، نیت دل کے اندر کر لی یا بآواز الفاظ کے ساتھ کر لی، اللہ اکبر کہتے ہوئے، تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے گئے، تسبیح پڑھی اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہتے ہوئے، کوئی سلام نہیں ہے، نہ دائیں بائیں کچھ بھی نہیں۔ اس طرح اگر آپ 14 سجدے ایک ساتھ کر رہے ہیں تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم ایک سجدے میں گئے تھے، اٹھ کر بیٹھیں گے اللہ اکبر، پھر دوسرا سجدہ اسی طرح سے، اور اسی طرح 14 سجدے یا جتنے بھی سجدے آپ کے اوپر واجب ہیں اسی طرح کرتے چلے جائیں گے۔ اور آخری سجدہ جب کریں گے، یعنی کہ جب آپ 14واں سجدہ کر رہے ہیں تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ 14 سجدے ایک ساتھ کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ سجدے کرتے جائیں، جب آخری سجدہ ہو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے کھڑا ہو جانا ہے۔ تو یہ سجدہ تلاوت کا سنت طریقہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ہم تمام میٹیریل مختلف آن لائن پلیٹ فارم سے لیتے ہیں اور اس کا لنک ہم اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے۔ اگر اس